آنکھ اٹھی کیسے، آج جھکی کیسے، آج پھری کیسے؟ تو حضور نے تلوار لہرائی، فرمایا ہے کوئی جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ تلوار نبی کی، حق ادا کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، اب ساری روایات کو اکٹھا کر کے بتا رہا ہوں، ورنہ بعض لوگوں نے صرف ایک بندہ لکھا ہے، میں ساری کتابوں میں سے نچوڑ کر کے حضرت ابو بکر آگے آئے، سرکار مجھے دیجیے۔ سرکار نے فرمایا انتظار کرو۔ حضرت عمر آگے آئے، سرکار نے فرمایا انتظار کرو۔ حضرت زبیر ابن العوام شیر بہادر آگے آئے، سرکار کے پھپھی زاد، سرکار نے فرمایا انتظار کرو۔ مولا علی آگے بڑھے، کہنے لگے میں حق ادا کروں گا، فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اتنے بڑے بڑے زور آور، بہادر، زور آزما، شیر بے شائع اسلام، انتظار کرو۔ ایک غریب بڑا سا مسلمان آیا، ابو دجانہ، اس نے کہا، آتے ہی کہا کیا حق ہے اس کا؟ پہلے ہی لفظ میں بات ذرا کھل گئی نا، اس نے یہ نہیں کہا مجھے دو، اس نے کہا آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ہی حقوق نہیں، نبی کی تلوار کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کا حق یہ ہے جو اس کو اٹھائے اس کا فرض یہ بنے گا اتنا اسے کفر کی گردن پہ چلائے کہ اس کی دار ٹوٹ جائے۔ اس نے کہا مجھے دیجیے، میرے حوالے کیجئے، کروں گا حق ادا۔ اس کو کہتے ہیں کہ تاڑنے والے قیامت پہ نظر رکھتے ہیں۔ حضور بھانپ گئے کہ یہ حق ادا کرے گا۔ اب سرکار نے فرمائی یہ لیجیے۔ ابو دجانہ نے پکڑی تلوار، اب صفیں، میں نے بتایا نا لشکر کے 3 حصے تھے، اب بیچ میں جگہ خالی تھی، درمیان میں سرکار دو عالم تھے، پیچھے حضرت امیر حمزہ تھے، تو نبی پاک سے تلوار پکڑی اور لال رنگ کا ان کا دوپٹہ نما تھا، دوپٹہ تو بڑا ہوتا ہے، دوپٹے جیسا ایک کپڑا وہ رکھتے تھے اپنے پاس، اور انہوں نے وہ فوراً باندھا۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ لال دوپٹہ نما کپڑا باندھا، باندھ کے تبختر، ناز، اکڑ کے ساتھ، کیسے؟ میں تو چنگا نہیں لگتا کچھ، ایسے ناز و ادا کے ساتھ، غرور عشق کا بانک پن، غرور عشق کا بانک پن، جوانی، ایسے چھاتی تان لی، بازو ہلاتے ہوئے جیسے کوئی مجمع لوٹ کے میدان مار کے جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم ایسے دیکھتے رہے، واہ بھائی واہ۔ اب نبی پاک کے منہ سے لفظ نکلے، آپ نے فرمایا میرے رب کو یہ تکبر کی ادا پسند تو نہیں، میرے رب کو یہ تکبر کی ادا پسند تو نہیں ہے، پر آج اس لمحے ابو دجانہ کی ادا اسے بھی اچھی لگی۔ اچھا یہ مطلب تسی جاگ رہے ہو، ماشاءاللہ۔
میرے رب کو ابو دجانہ کی یہ تبختر، یہ اکڑ والی ادا اچھی لگی۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں تو نے جو بخشے ہمیں، تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم، تیرے بے جا ظلم بھی، ایک بے جا دوسرے ظلم، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے، تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے۔ اب ابو دجانہ جیڑے ویلے انج دے واقعات ہون دل وچ تھوڑی جی خلش بھی ہو جاندی ہے بھئی حضرت علی نو بھی تھوڑا جا غصہ چڑھیا کہ میرے ہوندے ہوئے آئی جٹ دا پتر تلوار لے گیا۔ حضرت زبیر نو اس تو چوکھا چڑھیا، انہاں آکھیا میں ہن تکاں گا میدان دے وچ لے تے گیا ہے۔ اے دا مطلب ہے اے جڑی ہے نا تھوڑی جی اے حمیت غیرت جیلیسی اے ہر جگہ تے تھوڑی تھوڑی پائی جاندی ہے، تے ایو جے ماحول وچ پائی جائے تے ہور چنگی ہے بھئی چنگیائی دے وچ بندہ آگے ودھن دی کوشش کرے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں تے پھر دند کس کے رہ گیا کہ ہن میں ویکھاں گا تلوار تے لے گیا پر چلانا کنجے۔ اب ہوا میدان گرم، اترا میدان میں ابو دجانہ، دیکھ رہا ہے سارا زمانہ۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں اسی دل میں گانٹھ لگا کے تک میں کھڑا ہوں، کسی پہ مار نہیں رہا، دیکھتا ہوں کرتا کیا ہے۔ اتفاقاً ابو دجانہ کے سامنے ایک بہت بڑا زوراور، حضرت زبیر کہتے ہیں میں کہا ہون مزہ آئے گا، لے گیا تلوار دیتی نو سرکار، اب دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے کاروبار۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو دجانہ پہ اس نے وار کیا، آپ نے وار خالی کیا، اب پہ جو شہباز کی طرح اڑ کے ماری، گردن پہ رکھ کے تلوار پورا جسم کاٹتی ہوئی اس کے نیچے سے نکل گئی، دو ٹکڑے کر کے ابو دجانہ پلٹے پیچھے کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے، پیچھے دیکھا تو حضرت کعب بن مالک کھڑے تھے، فرمایا یا کعب انا ابو دجانہ، اللہ اکبر۔ ناز والے نیاز کیا جانے، یہ مقام ناز ہے نا کہ جو یار نے کام ذمہ لگایا تھا کہ حق کوئی ادا کرے تو پہلے ہی وار میں جب لاش کے دو ٹوٹے کر کے، اور دو ٹوٹے ایسے نہیں لوہے کی زرہ کو بھی چیرتی ہوئی، آدھا بدن ادھر آدھا بدن، ہن سوچو آخر کتنی زور دے نال پئی ہونی ہے، تے پھر پلٹ کے کہا او کعب دیکھ مینو ابو دجانہ آکھ دینی کتے پچھاڑیا نہ ہوئی۔ ناز کیا تو ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آہی۔ یہ ابو دجانہ، اب جو چلی ابو دجانہ کی تلوار، حضرت زبیر کہتے ہیں میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، وہ سارا کنڈا شنڈا نکل گیا، میں سمجھ گیا کہ دینا لیا تو بھی ٹھیک دیتی، لینا لیا تو بھی ٹھیک لئی، ساری خلش خار
بالکل نکل گیا دل کا سارا غبار، مجھے بھی آنے لگا اس رقیب سے پیار۔ اب جو چلی، اب ذرا غور کرنا، میدان احد ہے اور آگے کفر کی پرکالائیں، شیطان کی خالائیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کفر کی پرکالائیں، شیطان کی خالائیں، پازیب گھنگرو باندھ کے، گلے میں بڑے بڑے زیور پہن کے، پوری سج دھج کے حسن کی دیویاں رقص کر رہی ہیں، کافر ان بدبختوں کو ابھارنے کے لیے، اور سب کی ملکہ ہندہ۔ میں اس وقت کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، بعد میں کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، لیکن اس وقت یہ کفر کی پرکالا، شیطان کی خالہ، ظاہر ہے جس کے مقابلے میں کملی والا تو ہوگی نا شیطان کی خالہ۔ اب یہ کیا کیا وہاں سے طے کر کے آئی، اب یہ کہہ رہی ہے، آگے بڑے بڑے گیت گاتی ہے، سب کو یہ آگے بڑھاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام جتنی وہ عورتیں آئی تھی مکے کی دوشیزائیں، ان سب کی یہ ماتھے کا جھومر تھی، سب کی یہ ناک کا بال تھی، یہ آگے تھی۔ ابو دجانہ تلوار چلاتا چلاتا آگے نکلا تو یہ آ گئی۔ میں نے پہلے کہا ہے یہ ان کی جان تھی، اور ابو سفیان جو لشکر کا سپاہ سالار، اس کی بیوی تھی۔ عتبہ کافر جس کو حضرت امیر حمزہ نے بدر میں پھڑکایا تھا، یہ اس کی بیٹی تھی۔ شیبہ کافر جس کو حضرت سیدنا غالباً ابو عبیدہ نے تلوار ماری تھی، اس کی یہ بھتیجی تھی۔ ولید جسے بدر میں مولا علی نے پھڑکایا، اس کی بہن تھی۔ کفر کی جان، کفر کا دل تھی، اس پہ تلوار لازمی چلنی چاہیے تھی، لیکن حضرت ابو دجانہ نے ماری تلوار۔ ہون ذرا جاگ کے سننا، ماری تلوار، تلوار دونوں ہاتھوں سے گری، کڑکتی بجلی پھر کبھی رکتی، جو بول زبانوں نکل گیا، او تیر کمانوں نکل گیا، میں اونوں زمین تے لبداساں، او دور اسمانوں۔ نکل گئی تلوار ہاتھ سے، لیکن نیچے جو نگاہ پڑی، وہ مرد کوئی بہادر نہ تھا، ایک عورت تھی ہندہ۔ حضرت ابو دجانہ کو اب فیصلہ کرنا تھا پلک جھپکنے میں کہ اس کے ٹکڑے کرنے ہیں یا چھوڑنا ہے مشکل کام کہ نہیں؟ آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رہو محمد، ہون روے تے منا۔ اے لوہے دیاں دو چکلیاں وچ گنا دے کے پچھو بٹن دبا دے ہوتے، پھر گنے نو آکھو خیال کریں پھسی نہیں۔ رو نو آکھو ذرا تھوڑی جے رکی، انہیں آکھے اتو بٹن دبایا ہی، پچھو کرنٹ لایا ہی، ویچ چکلیاں ویچ پھسایا ہی، تے ہون میریاں پسلیاں پہیاں کڑک دیاں، ہون میں نو آدھی نہ نکلی، ہون کی میں نہ نکلا۔ رو نو آکھو، رو سمجھ دیو کدے پیتی جے، آج کل لگی پئی ہے، سبحان اللہ۔ رو نو آکھو ہون رہو، ہون رک، آج روے تمنا۔ گری تلوار بیچ میں آ گئی، اب بجلی کڑک گئی، تلوار گر گئی، بجلی کوند گئی، رکے گی کیسے؟ لیکن امتحان آ گیا، روکتا ہے تو چھاتی پھٹتی ہے، نہیں روکتا ہے تو سنو معاملہ کیا بنا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تماشا، اے پہلوان ہونا پہلوانی دے مسئلے نو غور نال ویکھن گے،
نہیں سمجھ آئی؟ جیڑے فیلڈ دا بندہ ہوئے تے اس فیلڈ تو گزرے تے بڑا غور نال ویکھے گا، پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی قوم دا بندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک بادشاہ سی نا، تو وہ بھی اتفاقاً بادشاہ بن گیا، تے ایک بھکارن نال انہوں محبت ہو گئی۔ بھکارن نو کیا دیو؟ منگن والی، فقیر نہیں۔ انہیں خیر